کہانی کا نام ہے ریاست۔ یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی جہاں کا اصول یہ تھا کہ 31 دسمبر کی شام میں جو پہلا نوجوان اس سرزمین پر قدم رکھے گا اسے بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ 31 دسمبر کی شام فیروز نے اس ریاست میں پہلا قدم رکھا اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور زور زور سے نعرے لگنے لگے، یہ ہے ہمارا بادشاہ، یہ ہے ہمارا بادشاہ۔ فیروز نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ فیروز تو اس ریاست میں کام کی غرض سے آیا تھا۔ فیروز ایک بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ جھوپڑی میں رہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو بہترین سہولتیں فراہم کر سکے۔ فیروز کو وہ لوگ پکڑ کے ایک محل میں لے گئے اور اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ وہ پہلے تو ادھر ادھر حیران ہو کر دیکھتا رہا اور پریشان ہوتا رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو ایک عام سا غریب سا انسان ہوں اور مجھے اس تخت پہ لا کر بٹھا دیا گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ ان سوچوں میں گم ہی تھا کہ اس کے پاس ایک بندہ آیا۔ اس نے سلام کیا فیروز کو۔ فیروز نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا وزیر ہوں اور آپ میرے بادشاہ، آج سے یہ محل اور یہ ریاست آپ کی ہے۔ فیروز اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیا بول رہا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وزیر نے کہا کہ اس ریاست میں ایسا ہی ہوتا ہے، 31 دسمبر کی شام میں جو پہلا نوجوان اس ریاست میں قدم رکھتا ہے اسے ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور وہ بادشاہ اگلے سال 31 دسمبر کی شام تک بادشاہ ہی رہتا ہے۔ ابھی بھی فیروز کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جو اس کے سامنے شخص کھڑا ہے وہ مذاق کر رہا ہے۔ فیروز اپنے لب کھولنے ہی والا تھا کہ اس کے وزیر نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ جو اصول بنائیں گے اسے اس ریاست کو ماننا پڑے گا۔ آپ چاہیں تو اپنی فیملی کو بھی یہاں لا سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، آپ 31 دسمبر کی شام تک ہی اس ریاست کے بادشاہ ہیں۔ آپ کو ایک جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بعد ہمارا اور آپ کا تعلق ختم۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ فیروز نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، کیا قدرت ہے اللہ تیری، تو نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا۔ میں تو جھونپڑی میں رہنے والا ایک عام سا شخص تھا، تو نے مجھے پورا محل ہی عطا کر دیا۔ میں بہت خوش تھا لیکن حیران بھی۔ وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے شکرانے کے۔ فیروز نے اپنے وزیر سے کہا، یہاں کے لوگ اتنا ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے کیوں رہتے ہیں؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جو پہلا بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے حکم دیا، آج کے بعد یہاں پر کوئی سہما سہما نہیں رہے گا، آج کے بعد کوئی یہاں ظلم نہیں کرے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر وزیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ سلامت، آپ واقعی میں بہت رحم دل ہیں۔ رفتہ رفتہ اس ریاست میں خوشحالی آتی گئی، لوگ بہت خوش تھے اور بہت مطمئن، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے بے حد خوش تھے۔ نہ کوئی ظلم تھا، نہ چوری، نہ کوئی قتل و غارت، لیکن سب یہ سوچ کر اشک بار ہو جاتے تھے، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں کہ 31 دسمبر کی شام میں کوئی اور بادشاہ نہیں، نہیں، نہیں۔ سب کی زبان پہ یہی تھا کہ ہمیں یہی بادشاہ چاہیے، لیکن وہ مجبور تھے کیونکہ انہیں 31 دسمبر کی شام میں ایک نیا بادشاہ چننا تھا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا، 11 مہینے گزر گئے۔ اب فیروز کو یہ احساس ہوا کہ میرے پاس تو صرف 1 مہینہ ہے اور اس کے بعد مجھے اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔
اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میں اس جزیرے پر جانا چاہتا ہوں جہاں پر تمام بادشاہوں کو چھوڑا گیا ہے۔ وزیر نے یہ سن کر ایک لمبی آہ بھری اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ جانا چاہتے ہیں اس جزیرے پر؟ بادشاہ نے کہا، ہاں بالکل، تمہیں اتنی حیرانگی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کوئی عجیب بات تو نہیں کی۔ وزیر نے کہا، میں حیران ہوں کیونکہ آج سے پہلے کسی بادشاہ نے اس جزیرے پر جانے کی کوشش بھی نہیں کی جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ ہاں، پہلے بادشاہ جو تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا ہوگا، لیکن میں اس جزیرے پر جانا چاہتا ہوں اور آپ کو اس حکم کو ماننا پڑے گا کیونکہ ابھی بھی میں بادشاہ ہوں۔ وزیر نے فیروز کی طرف دیکھا اور مسکرایا، جو حکم میرے آقا۔ بادشاہ سلامت، وزیر اور کچھ فوجی اس جزیرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب بادشاہ سلامت اس جزیرے پر پہنچے تو ہکا بکا رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، او میرے خدایا، یہاں پر پہلے بادشاہوں کو چھوڑا جاتا تھا؟ بادشاہ سلامت اب خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ وہاں پر سانپ، بچھو، ہڈیوں کے پنجر، نوکیلے درخت، کیڑے مکوڑے، سارے کے سارے نہ جانے کون سے اشرات وہاں پر موجود تھے۔ بادشاہ سلامت ابھی بھی کپ کپا رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بلند کیے آسمان پہ اور کہا، اے میرے مالک، تو نے مجھے بہت بڑے عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر کو مخاطب کیا اور کہا، 30 دسمبر تک مجھے اس جزیرے کو ایک بہترین جزیرے میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ 30 دسمبر کی شام تھی۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اس جزیرے پر جانا ہے۔ وزیر نے کہا، چلیے بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت جب اس جزیرے پر پہنچے، خوبصورت محل، خوبصورت درخت، پانی کی نہر، کیا خوبصورت منظر تھا۔ بادشاہ سلامت اس منظر کو دیکھ کر کھلکھلا اٹھے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، کل 31 دسمبر کی شام ہم اس جزیرے پر آ کر رہیں گے، کیونکہ کل اس سرزمین پر ایک نیا بادشاہ ہوگا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بادشاہ سلامت محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب محل کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ پوری ریاست بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت کے نعرے لگا رہی تھی اور ہم آواز ہو کر کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایک سمجھدار بادشاہ چاہیے تھا جو کہ آپ کی صورت میں ہے، اور اب اس ریاست میں کوئی نیا بادشاہ نہیں بنایا جائے گا۔